آج کی کہانی رف رف کی زبانی. ہماری آج کی کہانی ہے جمعرات کا دن. ایک دانشور بزرگ کے پاس ایک نوجوان گیا تو اس نے کہا کہ آج کے دور ابتلا میں کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ راست پہ رہے اور صراط مستقیم پہ چلتا ہوا جنت میں چلا جائے. آج تو حالات ہر طرح سے بگڑ چکے ہیں, ہر طرف برائی ہی برائی ہے. اس بزرگ دانشور نے بڑی توجہ سے اس کی ساری بات سنی تو اس سے یہ پوچھا کہ بیٹا آج کیا دن ہے. اس نے کہا آج جمعرات کا دن ہے. تو اس نے کہا کہ آج کے بعد جو تیسری جمعرات آئے گی اس تیسری جمعرات کو ٹھیک 5 بجے تمہاری موت واقع ہو جائے گی. تو اس لیے ان باتوں کی بجائے, سوال کا جواب پوچھنے کی بجائے, جاؤ اور ان دنوں کو اس طرح سے گزارو جس طرح سے تمہیں گزارنا چاہیے. یہ اس کی بات کا جواب تو نہیں تھا, لیکن وہ جس بزرگ اور دانشور کے پاس گیا تھا بڑے دعوے سے, وہ وہاں سے بہت پریشانی کی حالت میں اٹھ کے آیا. اب وہ بہت کچھ سوچتا ہوا گھر پہنچا اور گھر پہنچتے ہی اس نے نماز کا وقت تھا, نماز ادا کی, جو کہ اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا. اس نے اپنے ایک دوست کو رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہارا اتنے پیسے دینے ہیں اور میں بہت عرصے سے, سچ پوچھو تو ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا, ہونے کے باوجود بھی میں نے تمہیں کئی دفعہ وہ ادائیگی نہیں کی. تو اس نے اس کی وہ ادائیگی کر دی. کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا, ان عزیز و اقارب سے اس نے صلح کی اور اپنی زندگی میں وہ تمام معاملات جو وہ سمجھتا تھا کہ مجھے زندگی میں کرنے چاہیے اس نے وہ کرنا شروع کر دیے. اور اس دوران اس کا کھانا پینا کم ہو گیا, پہننے کی طرف توجہ جو تھی وہ چلی گئی, اس کی سوشل پرسنل لائف جو تھی وہ جو فی زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ لائف اس کی ختم ہو کر رہ گئی. اور اس نے کھانا پینا کم کر دیا جس سے وہ لاغر اور کمزور ہوتا چلا گیا. اور جب وہ تیسری جمعرات آتی ہے تو جب وہ پہنچتا ہے اس بزرگ کے پاس تو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آخری کچھ وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزاروں, کیونکہ اب میرا آخری وقت آنے والا ہے جو آپ نے مجھے بتایا تھا. تو بزرگ اسے کہتے ہیں کہ تم نے یہ دن کیسے گزارے, کیا کیا کچھ کیا. وہ کہتا تھا جی میں نے خواب کرنا تھا, میرا دھیان تو کسی چیز کی طرف گیا ہی نہیں. میرا دھیان تو صرف یہ گیا کہ میں نے جو غلط کیا ہوا ہے میں اس کی ریکٹیفیکیشن کیسے کر سکتا ہوں اور کیا ایسا کروں کہ اللہ کے ہاں میرے لیے آزادی, آسانی اور بخشش کا سامان پیدا ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اسی دور ابتلا میں ہی تم نے وہ سب کچھ کیا جو آج سے پہلے نہیں سوچتے تھے. تو صرف ایک بات پر کہ میں نے تیسری جمعرات 15 دن کا بیچ میں تمہیں وقت بتایا, جبکہ ہمیں تو اگلے لمحے کا نہیں پتا. تو معزز ناظرین و حاضرین, اس بات کو غور سے دیکھیے, یہ کہانی ہماری زندگی بدل سکتی ہے. بہت شکریہ.